راضی ہوئے حسین تو راضی ہوئے حسین تو راضی خدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم 3 شعبان یعنی ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنے تمام ویور کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس بات سے تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام ائمہ معصومین مولائے کائنات سے لے کر امام مہدی تک ایک ہی نور سے ہیں کہ جو حقیقت محمدیہ ہے۔ اس بنا پر اصل خلقت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ سب نور محمدی سے ہیں اور کمالات و فضائل میں سب کے سب برابر ہیں۔ یعنی جو فضیلت کسی ایک امام کے لیے ثابت ہو تو دوسرے ائمہ کے لیے بھی خود بخود ثابت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو امامت میں نقص لازم آتا جو عقلاً باطل اور محال ہے۔ آج ہم اس انوار محمدی میں سے ایک نور یعنی خامس آل ابا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کا نام حسین، لقب سید الشہداء، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والدہ کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مدت امامت 12 سال جبکہ آپ کو 57 سال کی عمر ملی۔ آپ کی ولادت کی خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے، نواسے کو آغوش میں لیا، پھر 7ویں دن عقیقہ کیا۔ پیغمبر کی گود جو کہ اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، جہاں امام کی پرورش ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ زہرا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت کرتے تھے، کاندھوں پر بٹھاتے تھے اور لوگوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ ایک روز رسول سجدے کی حالت میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر آ گئے تو سجدے کو طول دے دیا، اور جب امام حسین علیہ السلام خود پشت پر سے اتر آئے تو اس وقت رسول نے سر سجدے سے اٹھایا۔ کبھی خطبے کی حالت میں آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور زمین پر آنے والے ہی تھے کہ رسول نے اپنا خطبہ منقطع کر دیا۔ ممبر سے اتر کر آپ کو گود میں اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو یہ حسین ہیں، انہیں خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھنا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور سے فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے۔ آپ کی عبادت، زہد، سخاوت اور کمال اخلاق کے قائل دوست دشمن سبھی تھے۔ آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ آپ میں سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ نے بچپن میں ہی نمایاں دیکھ کر فرمایا کہ حسین میں میری سخاوت اور میری شجاعت ہے۔ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ قائم رہتا تھا اور کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو المساکین ہو گیا۔ آپ راتوں کو روٹیاں اور کھجوریں غریب محتاج بیواؤں اور یتیم بچوں تک پہنچاتے تھے، جس کے نشان آپ کی پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو
تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال کرو۔ شیخ ابو محمد حسن بن علی صاحب کتاب تحف العقول نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی حاجت طلب کی، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، اپنی عزت کا خیال رکھو، اپنی حاجت ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دو، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس شخص نے اپنی حاجت لکھی کہ میں ایک انسان کا 500 دینار کا قرض دار ہوں اور وہ بار بار مجھ سے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کر رہا ہے، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اس کا انتظام کر لوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی تحریر کو پڑھا اور ایک تھیلی لا کر اس کے حوالے کی جس میں 1000 دینار تھے۔ آپ نے اس سے کہا، یہ لے جاؤ، 500 دینار سے اپنا قرض ادا کرو اور 500 دینار اپنے پاس رکھو، جس سے تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچے روٹی کا ایک ٹکڑا مل بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ ان بچوں نے امام سے بھی کھانے کے لیے کہا، تو آپ نے بچوں کی بات مان لی اور ان میں سے ایک ٹکڑا کھا لیا۔ اس کے بعد ان سب کو اپنے گھر لے آئے، انہیں کھانا کھلایا اور نئے کپڑے پہنائے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ بچے مجھ سے زیادہ سخی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ مجھے بخش دیا تھا، لیکن میں نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ ہی انہیں دیا ہے۔ آپ کے اخلاق اور کردار، صبر و برداشت کی تصویریں کربلا میں محفوظ ہیں۔ ان سب کے ساتھ آپ کی امن پسندی یہ تھی کہ آخری وقت تک دشمن کی ہدایت کرنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن عزم وہ تھا کہ جان دے دی، مگر جو صحیح راستہ پہلے دن اختیار کر لیا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے بحیثیت ایک سردار کے کربلا میں ایک پوری جماعت کی قیادت اس طرح سے کی کہ آپ کے جانثاروں کی اطاعت بھی بے مثال اور امام حسین علیہ السلام کی قیادت بھی لازوال بن گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے بات کی۔ ناظرین، آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ راضی ہوئے حسین تو راضی ہوئے حسین تو راضی خدا ہوا۔